السلام علیکم 9 کلاس۔ آج ہم برسات کی بہاریں کی مشق کریں گے، جس میں ہماری مشق کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنے۔ اب یہاں پہ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ مناظر کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ویسے تو بیٹا آپ کا نظم کا خلاصہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ کے پیپر میں آتا ہے، خلاصہ نہیں آتا۔ لیکن اگر انہوں نے یہ شارٹ کوسچن کے طور پر پوچھ لیا ہے کہ مناظر کا خلاصہ بیان کریں، تو پھر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا لکھنا ہے۔ یہ نظم آپ کی نظیر اکبر آبادی نے لکھی ہے اور برسات کے موسم پر لکھی ہے، یعنی بارش کے موسم کی منظر کشی کی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب برسات کا موسم آیا تو ہوا اپنے ساتھ بادل اور گھٹائیں لے آئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ درخت، پودے اور سرسبز کھیت برسات سے دھل گئے، ہوا کی پرسرور جھونکے آتے ہیں تو سرسبز شاداب کھیت جھومنے لگتے ہیں۔ آپ نے وہ تمام باتیں بتانی ہیں جو اس نظم میں ہیں، اور آپ اس کو منظر کشی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ نے اس طریقے سے اس کو بتانا ہے جس طریقے سے آپ سے پوچھا گیا ہے، یعنی کہ صرف آپ کے مناظر ہی پوچھے گئے ہیں۔ تو بیٹا آپ اس کو شارٹ کرتے ہوئے مرکزی خیال کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خلاصے کی طرح آتے ہیں تو اشعار کی تشریح میں جو بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بارش کے قطرے اتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی چیز کی جگمگ کرنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسانوں اور دوسرے جاندار میں بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو گرمی سے بے چینی پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم ہوتی ہے۔ تو اس پورے نظم میں شاعر نظیر اکبر آبادی نے برسات کے مناظر بیان کیے ہیں اور ایک منظر کشی کی ہے برسات کے موسم کی۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا آپ کا، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے کیا مراد ہے؟ شاعر نے یہ لفظ کہا ہے کہ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم سے ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ جب برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو جہاں پہ پانی نہیں بھی پہنچ رہا ہوتا، جو جگہیں سوکھی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں پہ کبھی کوئی پانی دینے نہیں گیا یا اللہ کی طرف سے وہاں پہ بارش نہیں ہوئی، تو جب بارش ہوتی ہے تو ان جگہوں پہ بھی پانی پہنچ جاتا ہے اور وہ زمین بھی سیراب ہو جاتی ہے پانی سے، اور وہاں پہ بھی سبزہ اگ آتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جگہیں، ایسے کونے، ایسی دور دراز کی جگہ جہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا، تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اس سے ہر جگہ پانی پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ ہرے بچھونے اگ جاتے ہیں۔ ہرے بچھونے مطلب گھاس اگ جائے گی، جڑی بوٹیاں اگ جائے گی، پھول پودے اگ جائیں گے، تو ہر طرف سرسب شاداب ہی نظر آئے گا۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹا آپ کا، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ آپ کے یہ بیٹا اعراب جو ہیں وہ MCQs کی فارم میں آپ کو پیپر میں آتے ہیں۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کے پیپر میں آپ کو کس ٹائپ کے کوسچن آنے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے۔ آپ کے اعراب کے جو کوسچنز ہیں یہ آپ کے MCQs میں آنے ہیں، درست تلفظ کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے، اور یہ موسٹلی جو ہے بیٹا وہ آپ کے ایکسرسائز میں سے ہی آتے ہیں۔ یہاں پہ چند لفظ لکھے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ برسات، بے زبر رے، سین زبر الف اور تے جزم، ٹھیک ہے۔ برسات، لہ لہا ہٹ، یعنی لام زبر ہے جزم، لام زبر ہے الف ہا، لہ لہا، ہا کے اوپر ہا زبر ڈالیں گے اور ہے کے اوپر بھی زبر، اور ٹے جو ہے اس کے اوپر ہم جزم ڈالیں گے۔ گلزار، گل یعنی گاف کے اوپر پیش، لام جزم، زے زبر الف رے جزم، گلزار۔ سبحان، صاد پیش، بے جزم، ہے زبر الف، نون جزم، سبحان۔
آگے ہے آپ کا جمجماہٹ، تو جیم زبر ہے میم، جیم زبر ہے الف ہا، جمجماہا ہے زبر ٹے ہٹ، تو جمجماہٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اعراب ہیں، اس کو اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی لکھ لینا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔